الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام خالق کائنات نے اپنی لالہ کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. فرمایا ہر ایک کی توجہ کا کوئی مرکز ہوتا ہے اور وہ اسی کی جانب اپنا رخ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو تم نیکیوں کی جانب بڑھنے کی کوشش کرو. اس آیت مقدسہ میں رب کائنات نے دنیا میں پھیلے انسانوں کی عادات کے بارے میں آگاہ فرمایا. فرمایا ہر آدمی کی توجہ کا مرکز کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. یا یوں سمجھ لیجیے کہ ہر آدمی کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے اور وہ پھر اسی کی طرف اپنا دھیان رکھتا ہے. ہمارا اپنا بھی مشاہدہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کاروبار کی طرف دھیان ہوتا ہے
اور ان کی ساری سوچ، ساری عقل، ساری دانش مندی کاروبار ہی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ وہ کسی کے پاس بیٹھیں گے بھی تو کاروبار کی بات کریں گے، ان کی دوستیاں بھی کاروبار والوں کے ساتھ ہوں گی، اور ان کے معاملات بھی کاروباری لوگوں کے ساتھ ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ اور کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جنہیں کھیل کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے، انہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹیم نے کس کو شکست دی، کون جیتا کون ہارا، اور پوری دنیا کے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام بھی انہیں یاد ہوتے ہیں، ان کا ریکارڈ بھی یاد ہوتا ہے، کیونکہ دلچسپی ادھر ہے۔ ڈاکٹرز کو آپ دیکھیں گے تو وہ مریض، مرض اور دوا کی بات کریں گے، وکیلوں اور ججوں کو دیکھیں گے تو وہ مقدمہ، فریق اور اس کی دفعات کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن رب نے بحیثیت مسلمان ہمیں فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، فرمایا تمہاری توجہ کا مرکز نیکی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کاروبار سے منع نہیں کیا، دنیاوی مشاغل سے منع نہیں کیا، لیکن تمہاری دلچسپی نیکی میں ہونی چاہیے۔ تم رات کو سونے سے پہلے سوچو کہ آج میں نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں، اور کون کون سے مواقع میں نے نیکی کے آج ضائع کر دیے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو میں ان میں نیکی کر سکتا تھا۔ میں نے کتنا وقت ضائع کیا، اور جب تم صبح بیدار ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم سوچو کہ آج میں نے کیا کیا نیک کام کرنے ہیں، آج میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا اعمال سر انجام دینے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص صبح اٹھ کے اپنا شیڈول تیار کرتا ہے، آج میں نے فلاں جنازے پہ جانا ہے، فلاں کی فاتح پہ جانا ہے، فلاں کے نکاح پہ جانا ہے، آج میں نے فلاں آدمی کی پارٹی ہے اس میں جانا ہے، فلاں اجلاس میں میٹنگ میں نے شامل ہونا ہے۔ لیکن اگر اس کے شیڈول میں شامل نہیں ہوتا تو وہ نیکی کا کوئی کام شامل نہیں ہوتا۔ راولپنڈی جانا ہے تو پوری پلاننگ ہے کہ کس گاڑی میں جائیں گے، اپنی لے کے جائیں گے یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے، کس بازار جانا ہے، کیا شاپنگ کرنی ہے، کیا خریدنا ہے، کیا لے کے آنا ہے، ساری پلاننگ ہے۔ لیکن اس میں اگر پلاننگ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کہاں پڑھنی ہے، عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے، کہیں جماعت نہ رہ جائے، کہیں نماز نہ رہ جائے۔ لیکن رب نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، فرمایا تم نیکیوں میں مسابقت کرو، آگے بڑھو۔ ایک ہستی کا نام لینے لگا ہوں، انہیں نیکی کا رب نے اتنا جذبہ عطا فرمایا تھا، اتنا جذبہ عطا فرمایا تھا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ میں نے جب بھی اس بندے سے آگے بڑھنا چاہا نیکیوں میں تو میں نہیں پڑھ سکا، یہ مجھ سے آگے ہی رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم نیکیوں میں اس سے آگے بڑھ جائیں، لیکن ہم نہیں پڑھ سکے۔ اس ہستی کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کوئی معمولی بات نہیں، جس کی تعریف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، جس کی تعریف حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، پھر اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک محفل لگی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے اور آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 360 اچھی خوبیاں بنائی ہیں، اور جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں سے ایک اسے دے دیتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کملی والے آقا، کیا آپ کا کوئی ایسا غلام بھی ہے کہ ساری وہ نیکیاں، ساری وہ خوبیاں 360 کی 360 کسی کو حاصل ہو؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صدیق اکبر وہ تو ہی ہے، وہ تو ہے کہ کسی کو ایک خوبی ملی، کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو 10 ملی، لیکن صدیق وہ تم ہو جسے 360 ساری کی ساری خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا دربار گوہربار ہے، صحابہ کرام ستاروں کی مانند چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ موجود ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام 14ویں کے چاند کی طرح اپنے غلاموں کی محفل میں موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا کسی اپنے مسلمان بھائی کا؟ سبحان اللہ، سبحان ایک ہاتھ اٹھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، حضور میں نے نماز جنازہ آج ایک بھائی کی پڑھی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا آج تم میں سے جہاد کس نے کیا؟ پھر وہی ہاتھ اٹھا، آج کی کملی والے آقا میں نے جہاد کیا ہے۔ تیسرا سوال ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں تم میں سے آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ پھر وہی ہاتھ اٹھا، کہیں نا سبحان اللہ۔ عرض کی، حضور میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ چوتھا سوال ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کس نے کی ہے؟ تو پھر وہی ہاتھ اٹھا، عرض کی، حضور میں نے عیادت کیا ہے۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ اقدس جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جب قیامت کا میدان ہوگا جب جنت میں جانے کی باری آئے گی جب حساب کتاب ہو جائے گا نامہ اعمال دے دیے جائیں گے نیکی اور برائیاں سامنے آ جائیں گی میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں وہاں پر جو نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا آؤ آؤ اس دروازے سے گزر جاؤ نماز والے دروازے سے گزار دیا جائے گا جو بندہ روزے دار ہوگا اسے روزہ والے دروازے سے گزارا جائے گا جو صدقہ کرنے والا ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا اسی طریقے سے جو جہاد کرنے والا ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا مختلف دروازے ہوں گے نمازیوں کے لیے الگ دروازہ روزے داروں کے لیے الگ دروازہ جہاد والوں کے لیے الگ دروازہ صدقہ والوں کے لیے الگ دروازہ سارے دروازوں وہاں موجود ہوں گے جو عمل کسی نے زیادہ کیا ہوگا اسے اس دروازے سے گزار دیا جائے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کملی والے آقا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایسا کوئی نصیب بھی ہوگا جسے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق تمہیں مبارک ہو قیامت کے میدان میں جنت میں بلانے کے لیے جنت میں بھیجنے کے لیے تجھے ہر دروازے سے بلایا جائے گا تجھے ہر دروازے سے آواز آئے گی صدیق ادھر سے آ جاؤ صدیق ادھر سے آ جاؤ صدیق ادھر سے آ جاؤ اللہ اکبر یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت و شان کے مالک ہر نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہر نیکی میں آگے پیش قدمی کرنے کا مسئلہ ہر نیکی میں سبقت لے جانے کا اللہ نے جذبہ نہ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوا تھا میں وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا دوران نماز ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا کملی والے آقا تشریف لے آئے ایک طرف صدیق اکبر ہے ایک طرف فاروق اعظم ہے اپنے دونوں غلاموں کے ساتھ آقا تشریف لائے آقا علیہ السلام نے ایک طرف دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے آقا نے دعا ارشاد فرمائی اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی کو بہترین انداز میں قرآن پڑھتا ہوا سننا چاہے وہ عبداللہ بن مسعود کو سن لے عبداللہ بن مسعود کو سن لے اب کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے آواز نہیں آئی کہ آقا نے کیا فرمایا تو میں نماز پڑھ کے واپس اپنے گھر پہنچا جب میں گھر آ گیا تو اتنے میں میرے دروازے پہ دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے والے کو دیکھنا چاہے اور اسے سننا چاہے وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سن لے یہ آقا نے خوشخبری ارشاد فرمائی تمہارے لیے میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں آپ جب خوشخبری دے کر باہر نکل رہے تھے نا تو آگے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اور آپ بھی وہی خوشخبری دینے آئے تھے کہ عبداللہ بن مسعود تمہیں مبارک ہو آقا نے تمہارے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے لیکن جب صدیق اکبر کو دیکھا تو رک گئے کہنے لگے صدیق تو کسی کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دیتا صدیق تو کسی کو نہیں نکلنے دیتا اللہ اکبر
یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا مقام کتنا تھا، آپ کا مرتبہ کتنا تھا. آپ وہ ذات ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں مسجد نبی شریف میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص جگہ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی بندہ اس جگہ پہ آ کے بیٹھنا نہیں تھا. جگہ تنگ بھی پڑ جائے نا صحابہ کے لیے، اس جگہ پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا. سب کو پتا تھا کہ یہ یار کی جگہ ہے. مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے گا تو صدیق اکبر بیٹھے گا. اللہ اکبر. اور پھر حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں آ جاتے نا تو آقا کریم علیہ السلام جب اب گفتگو صحابہ سے ہو رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین سے کھاتے، انہیں بتا دیں جنت کی یہ نعمتیں ہیں، دوزخ کے یہ معاملات ہیں، نماز اس طرح ادا کرتی ہے، روزے کے یہ مسائل ہیں، حج کے یہ معاملات ہیں، جہاد کا یہ معاملہ ہے. وہ ساری چیزیں اپنے صحابہ سے بیان فرماتے تھے. لیکن حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ آقا صدیق اکبر کو دیکھ کر بات کرتے تھے. دیکھتے صدیق اکبر کو تھے. اللہ اکبر. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ باقی کوئی صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھتا. ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے اپنے سروں کو جھکا کے رکھتے تھے اور آقا کی باتیں سماعت فرمایا کرتے تھے. لیکن دو ہستیاں ایسی تھیں، ایک سیدنا صدیق اکبر اور دوسری فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں ایسی ہستیاں تھیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے، آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے تھے یا آقا کو دیکھ کر مسکراتے تھے؟ یا آقا کو دیکھ کر مسکراتے تھے. اللہ اکبر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے نا مسجد میں، مسجد نبی شریف میں تشریف لائے تو ایک طرف صدیق اکبر ہے، ایک طرف فاروق اعظم ہے، اور دونوں کے ہاتھ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں. دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں. تو کسی نے دیکھا تو کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا شان ہے ان دونوں کی جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. آقا نے فرمایا میرے غلاموں پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جیسے آج ہم یہاں پہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، کل قیامت کے دن بھی جب ہم اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے ہم یوں ہی میدان محشر میں آئیں گے، یوں ہی میدان محشر میں آئیں گے. آقا نے دنیا میں بھی ان کے ہاتھ تھام کے رکھے، اور جب آقا مزار انور میں گئے تو وہاں بھی دونوں کو بلا لیا، وہاں بھی دونوں کو بلا لیا. اور جب قیامت کا میدان ہوگا تو وہاں بھی آقا انہیں چھوڑیں گے نہیں، وہاں بھی آقا انہیں چھوڑیں گے نہیں. حضرات اکرامی اللہ کریم کی برکات میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عقائد صحیحہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نیک اور پاک لوگوں کے ساتھ ہمیں سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.